بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 67۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی مذمت میں فرمایا، کب تک میں تمہارے ساتھ ایسی نرمی اور روح رعایت کرتا رہوں گا جیسی ان اونٹوں سے کی جاتی ہے جن کی کوہانی اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں، اور ان پھٹے پرانے کپڑوں سے کہ جنہیں ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتے ہیں۔ جب بھی شامیوں کے ہراول دستوں میں سے کوئی دستہ تم پر منڈلاتا ہے تو تم سب کے سب اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہو اور اس طرح اندر دبک جاتے ہو جس طرح گوہ اپنے سوراخ میں اور بجو اپنے بڈ میں۔ جس کے تمہارے جیسے مددگار ہوں اسے تو ذلیل ہی ہونا ہے، اور جس پر تم تیر کی طرح پھینکے جاؤ تو گویا اس پر ایسا گیر پھینکا گیا جس کا سوفار بھی شکستہ اور پیکان بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، گھروں کے صحن میں تو تم بڑی تعداد میں نظر آتے ہو، لیکن جھنڈوں کے نیچے تھوڑے سے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس چیز سے تمہاری کجروی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح کرنا نہیں چاہتا کہ خدا تمہارے چہروں کو بے آبرو کرے اور تمہیں بد نصیب کرے۔ جیسی تم باطل سے شناسائی رکھتے ہو ویسی حق سے تمہاری جان پہچان نہیں، اور جتنا حق کو دباتے ہو اتنا باطل تم سے دبایا نہیں جاتا۔ خطبہ 68۔ امام علی علیہ السلام نے یہ کلام شب ضربت کی سحر کو فرمایا۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے جلوہ فرما ہوئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی کجرویوں اور دشمنیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو میں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ مجھے ان کے بدلے میں ان سے اچھے لوگ عطا کرے اور ان کو میرے بدلے میں کوئی برا امیر دے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ عود کے معنی ٹیڑھا اور لدو کے معنی دشمنی و عناد کے ہیں، اور یہ بہت فصیح کلام ہے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف اور مترجم ہیں قائد ملت جعفری علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔